صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طرح سے آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور انشاءاللہ العظیم کنز الایمان کی انفرادیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر، ہر صدی کے مکمل ہونے پر ایک ایسے بندے کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ من یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کو صاف ستھرا اور نکھرا کر دیتا ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو سن 1327 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ایک صدی مکمل ہو رہی ہے، اور 1340 میں آپ کا وصال ہوا اور 1272 میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ایک صدی مکمل ہو رہی ہے اور دوسری صدی شروع ہو رہی ہے۔ امام عشق و محبت کو مجدد اسلام کہا جاتا ہے، اور ان کے تجدیدی کارنامے اتنے بہترین ہیں کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی ان کے تجدیدی کارناموں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بھی اسے ذکر فرمایا ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، اور ابن عدی نے الکامل کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور کئی محدثین نے اپنی اپنی تصانیفات میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے، یعنی 100 سال جب مکمل ہوگا تو ایک ایسے اپنے بندے کو دنیا میں ظاہر فرمائے گا کہ جس کے علم کی وجہ سے مذہب اسلام کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے اندر اگر کچھ عوام الناس کی جانب سے خرابیاں داخل ہو چکی ہوں گی، برائیاں آ چکی ہوں گی، بدعات آ چکے ہوں گے، خرافات کا جمع غفیر ہوگا، تو وہ بندہ مومن اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی تجدیدی کارناموں کی وجہ سے اور خداداد علم کی وجہ سے ان خرافات کا خاتمہ کرے گا، ان بدعات کو مٹائے گا، ان بری رسومات کو مٹائے گا جو دین اسلام کے اندر در آئی ہیں اور لوگ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، لوگ اس پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، لوگ اسے مذہب اسلام کا ایک جز، ایک اہم فرض سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ آپ اگر امام عشق و محبت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے ہر موڑ پر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے، ان کے ایمان کو بچایا، ان کے عقیدے کی حفاظت کا انتظام فرمایا، کبھی تحریر کے ذریعے، کبھی تقریر کے ذریعے، کبھی اپنی تصنیفات کے ذریعے،
اور کبھی اپنے فتاوا کے ذریعے آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں کہ حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں اور 15ویں صدی کے مجدد ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے کارنامے تو کئی ہیں، لیکن آج میں کنز الایمان کے سلسلے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ آج آپ قرآن پاک کو مارکیٹ سے آپ ہدیتاً لیتے ہیں، اس کے ترجمے پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر کنز الایمان ملتا ہے وہیں پر اور ایسے لوگوں کے بھی ترجمے ملتے ہیں کہ جسے پڑھنے کے بعد، اس کی تلاوت کرنے کے بعد اور اسے غور کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، کہیں پر حضور علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بتائیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہدایت پانے کے لیے، ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آئے، لیکن اگر قرآن کے ترجمے میں اگر گمراہ کن باتیں ہوں گی، لوگوں کو بھٹکانے کی بات ہوگی، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی بات ہوگی، مجھے بتائیں آپ کہ وہ کیسے پکا مومن ہوگا، اس کا رشتہ قرآن سے کیسے مضبوط ہوگا، اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت کا چراغ کیسے روشن ہوگا؟ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے ہلکے پن کو جب دیکھے گا تو پھر وہ پیچھے ہٹتا جائے گا، حالانکہ حضور کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملایا، نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں ایک جز اللہ یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ، ایک حصے میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے حصے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ آپ بتاؤ کہ جس رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملایا، ان کا مقام کتنا ہوگا، ان کی شان کتنی بلند ہوگی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آج بہت سارے بھولے بھالے مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ایسی دکان میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں ترجمہ ہمیں دے دیجئے قرآن پاک کا، وہ لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد پڑھتے ہیں تو انہیں بعد میں جا کر کے احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے۔ کنز الایمان جس کا ترجمہ ہوتا ہے ایمان کا خزانہ، یقینی طور پر آج جتنے بد عقیدہ اور بد مذہب کے ترجمے آپ کو مارکیٹ میں مل رہے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد ایمان کمزور ہوگا، لیکن قربان جاؤ عظمت کنز الایمان پر کہ اگر آپ کنز الایمان پڑھیں گے تو آپ کا ایمان پختہ ہوگا اور نبی سے رشتہ مضبوط ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ اب آؤ میں آپ کو کمپیر کر کے بتاؤں کہ کس طرح سے دوسرے ترجموں میں غلطیاں کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر معاذ اللہ بھپتیاں کسی گئیں اور آپ کی عظمت کو گھٹانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی، لیکن بھولا بھالا مسلمان ہے، اسے پڑھتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا ترجمہ پڑھنا کتنا بہترین ہے اور کتنا ہمارے ایمان کے لیے سازگار ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، 9واں پارہ ہے، سورہ انفال، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے معاذ اللہ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ دھوکہ دے رہے تھے اور اللہ بھی انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ رب العزت دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کئی ایسے بدعقیدہ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں جس کا ترجمہ سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور مسجد میں لا کے ہدیتاً قرآن پاک ترجمے والا دے دیتے ہیں اور عام مسلمان اسے ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا ایمان جو ہے معاذ اللہ وہ کم ان کا گویا ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا چراغ جو اس کے دل میں مزید روشن ہونا چاہیے تھا اس کی لو مدم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔
آپ دیکھیں اس ترجمے میں غلطی کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر اللہ میاں کہا گیا، حالانکہ اللہ کی شان اس لائق نہیں کہ لفظ میاں کو کلمہ جلالت کے ساتھ لگایا جائے. میاں کسے کہتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہوگا. شوہر کو بھی میاں کہا جاتا ہے، اور علاقے میں جو روب و دبدبہ رکھتا ہے اسے بھی میاں کہا جاتا ہے، اور بزرگوں نے تو اور بھی کئی میاں کے مفہوم بتائے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ میاں کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت نے کتنا بہترین ترجمہ کیا. قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور آیت کا بھی ترجمہ ہو گیا، قرآن کا بھی ترجمہ ہو گیا، اور سنی مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا. حضور اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر یہ سب سے بہتر ہے. آپ دیکھیں کتنا بہترین ترجمہ. آپ کنز الایمان پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر حضور اعلیٰ حضرت نے ضرورت انہیں پیش آئی تو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا، کبھی آپ نے اس کا تفسیری ترجمہ کیا، کبھی آپ نے اس کا اصطلاحی ترجمہ کیا، کبھی آپ نے اس کا مفہومی ترجمہ کیا. اس لیے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. مزید آپ دیکھیں ایک آیت کریمہ ہے سورہ دوحہ میں، آیت نمبر 7 ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا، اور پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا تو راہ دی. اللہ اکبر، صدبار معاذ اللہ. آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں، لوگوں نے کیا ترجمہ کیا کہ پایا تجھ کو بھٹکتا ہوا اور راہ دی. اسی طرح سے کسی نے بے خبر کہا، کسی نے کہا راہ حق سے جدا. اور پھر ایک صاحب تو ایسے تھے مولانا اشرف علی، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا. آپ بتاؤ نبی کے آنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی کا ہی قدم راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوگا معاذ اللہ، تو پھر وہ امت کو سیدھا راہ کیسے بتائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست حملہ ہوا ہے اور کتنا خطرناک یہ ترجمہ ہے کہ اگر اس ترجمے پر کوئی عقیدہ رکھ لے اور وہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شریعت سے بے خبر تھے، تو آپ وہ کہاں مومن رہے گا، وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ اس کے اعمال تو برباد ہو جائیں گے. ترجمہ بڑا ہی ڈینجر تھا. حضور اعلیٰ حضرت نے کمان سنبھالی، اور آپ کے نوکے قلم کو اللہ کی رحمتوں نے سنبھال رکھا تھا. آپ نے ترجمہ فرمایا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. ترجمہ بھی ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت بھی محفوظ ہو گئی. اسی طرح سے آپ سورہ فتح کو دیکھ لیجئے، 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 1 ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے سورہ فتح میں، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اب آئیے آگے دیکھیے، ترجمہ کرنے والا بدعقیدہ ترجمہ کر رہا ہے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. اللہ اکبر. یہ کھلم کھلا فتح اس لیے دی گئی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. ترجمہ کرنے والے نے کتنا غلط ترجمہ کیا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام خطائیں معاف ہو گئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ سید المعصومین ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمتوں نے انہیں محفوظ کر رکھا ہے. مگر ترجمہ کرنے والا آپ کو خطا کار بتا دیا، ترجمہ کرنے والا آپ کو جو ہے غلطی کرنے والا بتا دیا. امام عشق و محبت نے ترجمہ فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. یعنی کہ محبوب آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلوں کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا اور پچھلی امتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. ترجمہ بھی ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر ذرا برابر بھی حرف نہیں آیا. اسی لیے کنز الایمان پڑھیں آپ، اس کی گہرائی میں آپ جائیں، کیونکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قرآن کی روح کو چھوتا ہوا گزر رہا ہے. قرآن کی گہرائی میں آپ نے اتر کے اس کا ترجمہ کیا ہے. یقینی طور پر جس کے قلم کو، جس کی زبان کو
اللہ کی رحمتیں حفاظت کرتی ہیں تو اس کی قلم سے کبھی بھی نہ گستاخیاں نکلتی ہیں نہ کسی کی شان میں بے ادبی کے جملے نکلتے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں، میں جلدی جلدی آپ کو آگے کی بات بتاتا چلوں کہ کنز الایمان کی عظمت کیا ہے، کنز الایمان کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 52، 25واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ لوگ مودودی کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں اور اشرف علی تھانوی کا بھی پڑھتے ہیں اور بھی کئی لوگوں کا پڑھتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر انہیں اپنے ایمان کو آج کے اس پرفتن دور میں بچانا ہے اور اپنے رشتے کو نبی سے مضبوط کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کسی بھی ترجمے کو نہ پڑھے، ترجمہ پڑھے تو صرف کنز الایمان پڑھے، کنز الایمان پڑھے، اس میں ایمان کی حفاظت کی گویا کہ ضمانت دی گئی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کو یہ خبر ہی نہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ بتائیں، جس نے ایمان کے مفہوم کو بتایا، جس رسول کی زبان فیض ترجمان نے ایمان کی 77 سے زیادہ شاخیں بتائیں، اس رسول کی شان میں یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ انہیں ایمان کیا ہے پتہ ہی نہ تھا۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی عقیدہ رکھ لے اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ امام عشق و محبت نے ترجمہ فرمایا، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے۔ آپ دیکھیے، ترجمہ بھی ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حفاظت بھی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور آیت کریمہ سنیں، سورہ بلد 30واں پارہ آیت نمبر 1، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، کسی نے کہا قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کسی نے ترجمہ کیا ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کا ترجمہ ہے۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی کا بھی ترجمہ ہے، ڈپٹی نذیر احمد، محمود افضل دیوبندی، ابو العلا مودودی، یہ وہ ہیں جو بد عقیدوں کے سرغنہ ہیں۔ ان کے ترجموں نے اہل سنت و جماعت میں انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا، مگر امام عشق و محبت کی وہ ذات ہے جنہوں نے سنی مسلمانوں کو بکھرنے سے بچایا، منتشر ہونے سے بچایا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم تلے متحد کیا، اور یہ اتحاد ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ۔ تو ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ترجمہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ آپ نے کیا غلطی پکڑی اس میں؟ کچھ سمجھا آپ نے؟ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، اور شان الوہیت یہ وہ عظیم مقام ہے جو اس لائق نہیں کہ اس کی شان میں عام جملے استعمال کیے جائیں جو انسان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ تو قسم کھانے پینے سے اللہ، یہ قسم کھانے سے اللہ پاک ہے، کھانے پینے سے اللہ کی ذات محفوظ ہے۔ تو ترجمہ حضور اعلیٰ نے فرمایا مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب کہ تم اس شہر میں جلوہ فرما ہو، تشریف فرما ہو۔ اسی طرح سے آپ مزید آپ دیکھیں، بس آخری بات، 8واں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 54، اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش۔ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ پھر قائم ہوا تخت پر، یعنی اللہ کی شان وہ بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں کہ شان گھٹا رہے ہیں۔ قائم ہونا کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت بندوں کی طرح کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا پھر اللہ عرش بری پر جا بیٹھا، کسی نے کہا بیٹھا تخت پر، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کتنا بہترین ترجمہ فرمایا کہ اللہ رب العزت
اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، ترجمہ بھی ہو گیا اور شان الوہیت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ تو یہ چند باتیں، ویسے تو تقریباً کئی آیتیں ہیں، جسے آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک روز پڑھیں، فجر بعد پڑھتے ہوں فجر بعد پڑھیں، جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھتے ہیں پڑھیں، تو ساتھ ہی ساتھ چند سطر کا ترجمہ کنز الایمان ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک کی وہ باتیں جو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں، اور جو بات نہ سمجھ سکیں وہ علماء سے دریافت کر لیں۔ اس سے قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کا آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و نور کی کروڑ ہا کروڑ بارش نازل فرمائے، اور انہی کے مسلک کے پرچم تلے ہمیں دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھام لے مسلک رضا کا، تھام لے مسلک یہی، باغ جنت میں یہی مسلک تجھے لے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔